اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ حضرات محترم و عزیزان گرامی، محبان محمد و آل محمد، عزاداران مظلوم کربلا، پرسداران حضرت زہرا و ثانی زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہما، محبان رسول و آل رسول، وفاداران و غلامان صحابہ کرام، ماتمی عزادار زنجیر زن و خاں، تمام سادات و مومنین، حاضرین و سامعین، غائبین و متعلقین، پروردگار آپ سب کو صحت، زندگی اور ولا و عزا کے ساتھ سلامت تا قیامت رکھے۔ میری طرف سے سب کی بارگاہ میں سب سے پہلے سلام اور یا علی مدد ہے، اور پھر آج جس طرح سید مجاہد شاہ صاحب نے اللہ مولا انہیں سلامت رکھے، ذاکر اہل بیت، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا۔ مولا آپ تمام بزرگوں کو، جوانوں کو، بچوں کو اور ہمارے نوجوان سید علی عباس صاحب، مولا سب کو صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے۔ آپ سب کی خدمت میں سرکار کا آج یوم ظہور ہے، تو میں آپ سب کی خدمت میں، آپ سب کی بارگاہ میں دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے تمام مراجع عظام، علماء کرام، بزرگان، جو ہمارے بزرگان دنیا سے پردہ فرما گئے، جن کی روحوں کے طفیل آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہوئے سرکار قائم آل محمد کی بارگاہ میں دلی تہنیت و بہت مبارک پیش کرتا ہوں۔ آج ہم مرحوم و مغفور مسعود حسین شاہ ابن سید محمود حسین شاہ، یقیناً ان کی روح آج کے اس ذکر پاک میں موجود ہے۔ پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منور فرمائے۔ پسماندگان، برادران و خواہران اور تمام رشتہ داران اور تمام دوستوں کو، تمام رشتہ داروں کو، ددیال و ننیال سب کو پروردگار صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے جس روح کے طفیل آج مجھے بھی آپ کے مبارک چہروں کی زیارت نصیب ہوئی اور اس علاقے میں آیا، آپ سے ملاقات ہوئی، ہم سب مل کر اس روح کی بلندی درجات، بخشش و مغفرت، اعلیٰ علیین درجے پہ، ان کے فائز ہونے پہ التماس کے ساتھ آئیے سب مل کر اپنے اپنے جملہ مرحومین، تمام سادات مومنین مرحومین، اور بالخصوص جن کا کوئی بھی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان کے لیے، اور مرحوم و مغفور سید مسعود حسین شاہ ابن سید محمود حسین شاہ کی روح پرفتوح کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد واشرهم مع النبی والائمة الطیبین الطاہرین واشرهم مع النبی والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد وعلی محمد۔ نہایت اختصار کے ساتھ چند لمحات انشاءاللہ
زیادہ آپ کو زحمات نہیں دوں گا، لیکن بس یہی عرض کروں گا کہ آپ نے توجہ سے سماعت فرمانا ہے۔ ہماری آج پہلی ملاقات نہیں ہے، ازل سے جب اللہ نے روز میثاق تمام روحوں سے اقرار لیا تھا تو اس میں جس نے بھی اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک کی رسالت اور مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا اور وہاں پہ ملے، وہ اس دنیا میں بھی ملتے ہیں، لہٰذا ہم ازل سے ملے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ہے کہ ظاہری جسمانی اعتبار سے میری آپ کی یہاں پہ پہلی ملاقات ہے۔ اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو تمام سادات کی اجازت سے، بزرگوں کی اجازت سے میں شروع کروں، اجازت ہے مجھے؟ ایک عرصے سے میں نے ربائی یاد کی ہوئی ہے جی، ہمیشہ جانا۔ کربلا رکھتے ہیں ہم، باغ ارم رکھتے ہیں ہم، مودت آل کی دل میں پیام رکھتے ہیں ہم۔ بسم اللہ۔ کربلا رکھتے ہیں ہم، باغ ارم رکھتے ہیں ہم، مودت آل کی دل میں پیام رکھتے ہیں ہم۔ راہ حق میں کبھی، راہ حق میں کبھی ٹھوکر اس لیے نہیں کھاتے، پہلے یا علی مدد کہتے ہیں پھر قدم رکھتے ہیں۔ اللہ والا سلامت رکھے۔ بڑی بڑی آپ مجالس بانیان ہیں، مولا کے عزادار ہیں، ماتمی ہیں، زنجیرزن ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، فضائل و مصائب علماء کرام بڑے بڑے ماشاءاللہ مولا کے منظور نظر آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج یہ سال ثواب کی مجلس ہے، اور بعض محافل میں مجالس میں وہ باتیں ہم نہیں کر سکتے کہ شاید جو آسانی سے آج کی اس مجلس میں باتیں کی جا سکتی ہیں، تاکہ ہر ایک تک ایک پیغام چلا جائے۔ بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، علماء پڑھتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں۔ جمعہ کا اجتماع کا خطاب اس کا انداز اور ہے، سال ثواب کی مجلس کا انداز بیان اور ہے، اور اسی طرح سے جو جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، سالانہ مجالس ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے، سننے والے کا بھی اور پڑھنے والے کا بھی۔ اور میرا مزاج یہ ہے کہ میں بڑا آہستہ آہستہ اور آرام آرام سے سکون سے چلنے والا بندہ ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے دعا دیں گے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پروردگار نے موت و حیات کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے زیادہ پرہیزگار و متقی کون ہے۔ یعنی جو مقصد موت و حیات ہے وہ تقوی ہے، وہ عبادت ہے، وہ متقی بننا ہے، اور اللہ اس پہ نظر رکھتا ہے کہ تم میں سے زیادہ پرہیزگار و متقی کون ہے۔ بسم اللہ۔ یہ سب کھیل میں مختصر یہاں پہ یہ جملہ کہوں گا اور آگے بڑھوں گا کہ موت تو ایک دن آنی ہے اور ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ آج جب ہم آئے ہیں، ہم سب آپ بزرگان خصوصاً آگاہ ہیں کہ جس دن کوئی شادی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو یا 40ویں کا وقت موقع ہو، تو جو بانی ہوتا ہے، جو منتظم ہوتا ہے، جو پسماندگان ہوتے ہیں، جو وابستگین ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کتنے بندوں کو دعوت دی ہے، کتنے بندے آئیں گے، کتنا ہم نے لنگر کا اہتمام کرنا ہے، کہاں کہاں پہ بٹھانا ہے، کس طرح سے بیٹھیں گے، پردے کا کیا انتظام کرنا ہے، پڑھنے والے کو کہاں بٹھانا ہے، مولوی اور ذاکر کو کہاں بٹھانا ہے، ایک جگہ پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپس میں ہی لڑ پڑیں، وہ کس طرح سارے انتظام کرتا ہے، کیونکہ ہمیں اپنی عزت بڑی عزیز ہے۔ سب مہمان آئیں، لنگر پانی بھی اچھا ہو، پکانے والا کون آئے، بٹھانے والا کون ہے، تقسیم کرنے والا کون ہے، کھلانے والا کون ہے۔ پروگرام ایک دن کا ہے، ایک دن بھی نہیں، 2-4 گھنٹے کا پروگرام ہے، اور سوچ کتنی بڑی ہے کہ یہ پروگرام ہمارا عزت کے ساتھ ہو جائے اور کوئی ناراض بھی نہ جائے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اے رب کی ذات فرما رہی ہے کہ اے میرے حبیب، اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو یہ کائنات کی کوئی شے خلق نہ کرتا، اور میں نے اگر خلق کیا ہے کائنات کو تو تیری وجہ سے۔ ایک دن کا ہمارا پروگرام، اور اس کائنات کے لیے
1,24,000 انبیاء بھیجے. اللہ کو اس کائنات کا، متقی کا، مقصد کائنات کا، خلقت کائنات کا، بندگان خدا کی عبادات کا، جنت کا، دوزخ کا، ہر ایک نبی کی محنت کا، ان کی عزت کا، ان کی عظمت کا کہہ دینا 1,24,000 آسان ہے. لیکن ایک نبی کے بچنے کی قیمت جہاں پہ 70,000 معصوم بچے قتل ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ عزاداری پہ اتنا خرچ، ماتمداری پہ اتنا خرچ، نظر و نیاز پہ اتنا خرچ. اس کا کیا مقصد؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ قیمت لگانی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے اس کائنات پہ اور انبیاء پہ کتنا خرچ کیا. جب ایک نبی کے صرف بچنے کی قیمت 70,000 بچے ہیں، معصوم بچے، تو اللہ نے اس پہ کتنا ہی خرچ کیا ہے. اور پھر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو میں اللہ کی عبادت کرو. لہذا ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں کتنے بلند و بالا اور کتنے قیمتی ہوں گے. ٹھیک ہے. اب جو میں یہ ویسے میری باتیں لمبی ہو گئی ہیں، میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کی یہ مجلس، آج کی یہ محفل، آج کا یہ چیلم، آج کا یہ درود و دعا، اس میں کیا ہوتا ہے عموماً؟ یعنی چیلم ہے جی، جمعرات ہے جی، 40واں ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے نا، اور نظر و نیاز ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد درود دعا کر کے کھا پی کے اپنے اپنے گھر میں، یہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. تلاوت قرآن پاک ہونی چاہیے، اور ہم کرتے ہیں، اور آپ نے بھی کی ہے. اور جب دعا ہوتی ہے تو پھر ایک لمبی سی فہرست، اتنے قرآن پاک، اتنی سورہ یاسین، اتنی سورہ ملک، اتنی مرتبہ دعائے کمیل، حدیث کلام، فلاں 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 فلاں، اسماء اعظم، تسبیحات، ذکر، اذکار، سارا کس کا؟ کہ یہ پڑھا گیا ہے. پڑھنا چاہیے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور ہونا چاہیے. اور اس دعا فاطمہ یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے. اب حضور پاک نے فرمایا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرے اہل بیت. دوسرا میرے اہل بیت. کون سے اہل بیت؟ جو اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. وہ میرے اہل بیت، پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، وہ سب کے سب محمد ہے. اور جب ان کو ظاہر کیا گیا، جس طرح آج جشن ظہور ہے، مولا غازی عباس سرکار، مولا غازی عباس، مولا امام حسین علیہ السلام، یہ جشن ظہور ہے. مجھے اس پہ بحث نہیں ہے کہ میلاد ہے، مولود ہے، پیدا ہے، ظہور ہے، آپ سب جانتے ہیں، میں نے تو آپ سے ہی سیکھا ہے. یہ جو جشن ظہور ہے، آج بھی ہے، کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے، تو خوشی ہے. لیکن آج یہ جو ہے یہ دعا کا پروگرام ہے، قرآن تلاوت. اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دو کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جب نبی پاک نے تمام زحمتیں، تکلیفیں، پتھر کھائے، خون بہا، دندان مبارک شہید ہوئے، سب کچھ، تو سارے ہیرے جواہرات لے کر آئے، تو نبی پاک خاموش ہوئے لمحے کے لیے کہ پروردگار میں انہیں کیا جواب دوں. تو اللہ کا حکم ہوا ہے میرے حبیب بس ان سے کہہ دے کہ میں تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل و بیت سے مودت کی جائے، ان سے مودت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے. یاد رکھیں کہ جن پہ یہ راضی ہیں ان پہ میں محمد راضی ہوں، جن پہ میں راضی ہوں اس پہ اللہ راضی ہے، جس پہ اللہ راضی ہے وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہے. لہذا قرآن کے ساتھ حضور پاک نے اہل بیت چھوڑے ہیں. اب میں جس گھر میں بھی گیا ہوں، جہاں پہ بھی گیا ہوں، جہاں پہ میں نے دیکھا ہے تو قرآن کو بڑی عزت اور عظمت کے ساتھ رکھا جاتا ہے. دیہاتوں میں روزانہ پڑھا جاتا ہے، شہروں میں تھوڑا رواج کم ہے. آج اللہ مولا دیہاتیوں کو، بزرگوں کو سلامت رکھے، یہاں پہ پھر جو ہے وہ زیادہ ہے، وہاں پہ کم ہے. یہ تنقید نہیں کر رہا، یہ ہے جی، ہے ایسا ہی ہے، ہمیں یہ قبول کرنا پڑے گا. یہ کیا، میں پوچھتا ہوں یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن ہے. میں نے کہا اتنا اونچا؟
کہتی ہے جی بلند. اور اتفاق ایسا ہے راستے میں دیکھا بڑے بڑے ہوٹل دیکھے کہ ایک منزل نیچے ہے, دوسری اس کے اوپر ہے, تیسری اس کے اوپر ہے, چوتھی اس کے اوپر ہے. میں پھر گنتا رہا یہ کتنی منزلیں, 7 منزلیں تک مجھے نظر آئے جو تعمیر ہو رہے ہیں. اور ایسے آباد بھی ہیں, ہر منزل والے نے قرآن کو اونچا رکھا ہوا ہے, ہر گھر والے نے اونچا رکھا ہوا ہے. اور سب سے جو اوپر منزل ہے وہ سڑک کے ساتھ ہے, وہ سڑک سے یعنی اوپر سڑک اور 7ویں منزل کی چھت جو ہے وہ برابر ہے. ہر ایک نے اونچا, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا سب نے اونچا ہی رکھا ہوا ہے. تو ہونا چاہیے, کیوں کہ اس کی عزت ہے, اس کی عظمت ہے, نبی پاک پہ اترا ہے, اللہ کا یہ کلام ہے, نبی پہ یہ اترا ہے, اس لیے ہم نے اسے پڑھتے ہیں اوپر رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہونا چاہیے. اب نبی پاک نے فرمایا ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرا میرے اہل و بیت. مسلمانوں نے قرآن کو رکھنا بھی چاہیے, رکھ لیا, اور جنہیں نبی پاک نے کندھوں پہ اٹھا اٹھا کے بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں پھیرا کے بتایا یہ میرے اہل و بیت ہے, ان کا بھی خیال رکھنا اور انہیں بھی بلند رکھنا. لہذا ان کو وہ مقام اور درجہ نہیں دیا گیا. قرآن کے احترام کے لیے تربیت بھی کوئی نہیں مانگی. لہذا آج ہم یہاں پہ یہ واحد علی والوں کا اعزاز ہے کہ وہ قرآن کو بھی قرآن کے مقام پہ مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی فرمان رسول پہ مانتے ہیں. اور اسی لیے آج یہ یاد رکھیں, میں کوئی تنگ نظری کی بات نہیں کر رہا, ہماری کوئی بھی عبادت یا مسلمان کی جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے, جب تک قرآن کے ساتھ وہ اہل و بیت کا ذکر نہیں کرے گا اس کی وہ عبادت قبول نہیں ہوگی. لہذا آج ہم نے یہ ثابت کر دیا جہاں پہ تلاوت قرآن ہوئی ہے وہاں پہ ذکر اہل بیت بھی ہو رہا ہے, اور ہم یہ ایسے ہی کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ جو مقصد حیات ہے, جو مقصد خلقت ہے وہ عبادت ہے, اور ہمیں عبادت کر رہے ہیں اور عبادت کرنی چاہیے. لیکن عبادت کا مزہ تب آئے گا, متقی ہم تب کہلائیں گے کہ جب ہم اللہ اور اللہ کے حبیب کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. تب ہمیں مقصد حیات اور اس دنیا سے چلنے کا اور اللہ کی رضا کا اور اہل و بیت کی شفاعت کا ہمیں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, لہذا جس شخص نے بھی اہل و بیت علیہ السلام سے تمسک رکھ کر زندگی گزاری اور دنیا سے وہ چلا, من مات علی حب آل محمد مات شہید, تو اس کی جو موت ہے وہ شہادت کی موت ہے, اور جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ مسعود شاہ جی کی روح آج یہاں پہ موجود ہے, لیکن ہم شعور نہیں رکھتے. ان کے آباء و اجداد کی, آپ سب کی آباء و اجداد کی روح, آپ ان کا صدقہ جاریہ ہیں. لہذا ایسی مجالس میں, ایسے محافل میں ہمیں اپنے مقصد حیات کو جاننے کا موقع ملتا ہے, اور ہمیں جاننا چاہیے, اور جو اللہ کے واجبات ہیں وہ ادا کرنے چاہیے, اور جو محرمات ہیں ان سے بچنا چاہیے. لیکن مسلمان کس طرح سے دھوکے, ایک جملہ میں یہاں پہ کہہ دوں, شاید میں نے پہلے بھی کچھ احباب سے یہ بات کہی تھی کہ انسان کی کل کائنات کی عبادات کا جو مرکز محور ہے وہ ولائے علی ابن ابی طالب ہے. یہ یاد رکھیں کہ اگر مولا علی کی ولا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا جی, یہ بڑے میں ٹھنڈے دماغ کے ساتھ, بڑے سکون کے ساتھ تمام میرے سنی شیعہ بھائیوں کے سامنے, تمام سننے والے جہاں جہاں تک یہ آواز جائے گی, میں ان تک یہ پیغام ایک بات بڑی عزت اور احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں. دیکھیے اللہ جو تلاوت ہم نے کی ہے, یہاں پہ ایک اور جملہ کیا, دنیا کی کوئی بھی کتاب ہے جب ہم وہ پڑھتے ہیں
تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ 5 برقے صفحے کی ہو، چاہے 100 کی ہو یا 1000 کی ہو. جب ہم پڑھتے ہیں تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے. لیکن بدقسمتی ایسی کہ قرآن جو ہے اسے وسیلہ رزق ہم نے بنا لیا ہے. قرآن ہم نے پڑھا لیکن جاننے کی کوشش نہیں کی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کیا کہہ، دیکھیے ایک قاعدہ ہے نا چھوٹا سا، اس پہ لکھا ہے الف انار. ہم بچے کو پڑھاتے ہیں، اب بچہ پوچھتے ہے انار کیا ہے، تو گورنمنٹ نے ساتھ انار کی تصویر بھی بنا دی ہے. اب بچہ سمجھ گیا کہ یہ انار ہے. آگے ہے جی بے بکری، بکری ساتھ بنا دی. بچے کو سمجھ آ گیا بابا بے بکری یہ بکری ہے. اب جب قرآن اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا سیدھا راستہ، ہمیں دکھا سیدھا راستہ. حضور پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، یہ بات ویسے اضافی ہو گئی ہے میری، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا خاموش ہو جا. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے، پھر خاموش. سرکار نے منہ موڑ لیا. 3 مرتبہ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے، 3 مرتبہ سرکار نے خاموش کیا. تھوڑی دیر گزری، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام داخل ہوئے تو سرکار حضور سرور کائنات نے خود اس شخص سے کہا کہ تو نے کیا سوال کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ بتائیں کہ صراط مستقیم کیا ہے. کہا ھذا اخی علی ابن ابی طالب صراط المستقیم، یہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب صراط مستقیم ہے. اگر ہم قرآن الف انار پڑھ لیا، بے بکری پڑھ لی، پے پنکھا پڑھ لیا، اگر اہدنا صراط المستقیم القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ اگر پڑھ کے سمجھ لیتے تو ہمیں صراط مستقیم کا بھی پتہ چل جاتا. ہم کب تک کہتے رہے کہ اے اللہ آج تو اعلان ہو گیا حضرات اتنے بجے اٹھایا جائے گا، لیکن میں تو آج کی جو زور کی نماز بھی پڑھی اس میں میں نے کہا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو مرنے تک تو مجھے سیدھا راستہ ملا ہی نہیں. تو کب ملے گا؟ اٹھ گیا جنازہ، کب ملے گا؟ لہٰذا یہ یاد. ایک اور جملہ یہ میں پہلے بھی کہنے والا تھا، اب یہ کہہ دوں کہ اللہ نے شراب منع کیا ہے، مسلمان پیتے ہیں. چوری سے منع کیا، مسلمان چوری کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں. قتل سے منع کیا، کہا کہ انسانیت کا قتل ہے. آج دیکھیں نا پارا چنار میں، آج دیکھیں نا بوسنیا میں، غزہ میں، فلسطین میں کیا ہوا ہے. یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے. اگر قرآن والے ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا اسلام، نبی پاک کی زندگی، صحابہ کرام کی سیرت ہمیں یہ نہیں بتاتے، یہ نہیں کہتی کہ کسی کو بھی آپ نقصان پہنچائیں، کسی کو بے گناہ قتل کریں. یہ کون سا دین ہے، کون سا اسلام ہے، کس کا وہ پیروکار ہے؟ نہیں. بزرگان فرماتے ہیں دہشت گرد کا کوئی مکتب اور مسلک نہیں ہوتا، دہشت گرد صرف دہشت گرد ہے. لہٰذا یہ ان کا دین سے، اسلام سے، اہل بیت سے، صحابہ کرام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا مسلمان یہ سب کچھ کیے جا رہے ہیں. میں بھول نہ جاؤں پھر جی، اللہ نے شراب سے منع کیا، جھوٹ سے منع کیا، بہتان سے منع کیا، بیٹیوں کو حق نہ دینے سے انہیں دیا جائے، منع کیا کہ روکا نہ جائے. بہت سارے کام ہیں مسلمان کر رہے ہیں، اور کرنے کے بعد نماز بھی پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد شیشہ بھی دیکھتے ہیں، کنگھی بھی کرتے ہیں، مسواک بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں یار نماز کیسی؟ اور کہتے ہیں کہ یہ چوری ڈکیتی اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ. اور یار یہ چھوڑ دو. کہتے ہیں نہیں اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. یعنی جس سے رب کی ذات جس کام سے منع کر رہی ہے مسلمان وہ کیے جا رہا ہے. کیے جا رہے ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. کتنا اس کو یقین ہے اللہ کے رحمان و رحیم ہونے پہ، اور اس مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے پہ، اور اللہ کے احکامات پہ اور تلاوت قرآن کرنے پہ کتنا ایمان عقیدہ ہے کہ اللہ نے جس سے منع کیا وہ کیے جا رہا ہے.
یقین ہے نا اس کو؟ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب میں اگلا جملہ کہوں جی، اسے یقین ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب اللہ کی ذات فرما رہی ہے سردار الانبیاء یعنی تمام نبیوں کے سردار، اے میرے حبیب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آج میرا وہ پیغام پہنچا دے۔ اگر اے میرے حبیب تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو تو نے کار رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کیے جا رہا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور جب یہی پیدا ہوا تھا اور مولانا صاحب کو بلایا، اذان و اقامت کہی اور ایک ڈبہ مٹھائی کا 1000 یا 5000 روپیہ دیا، مولانا صاحب خوشی سے واپس چل پڑے۔ جب چلنے لگے تو پیچھے بیگم صاحب نے صاحب سے کہا کہ مولانا نے اذان و اقامت کہی ہے لیکن اذان و اقامت میں علی ولی اللہ نے کہا، تو جو لہذا اذان نہیں ہوئی، اقامت نہیں ہوئی، اس نے اپنے علم کے مطابق ہمارا بچہ مسلمان ہی نہیں ہوا، دوبارہ بلایا یا دوسرے کو بلایا۔ اب یہ مسلمان جو علی کی ولایت کا اقرار اذان و اقامت کی صورت میں اظہار کر کے مسلمان ہو رہا ہے، اور دنیا میں ہر وہ کام کیے جا رہے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جو منع کر رہے ہیں وہ کیے جا رہا ہے، اور یہی جو ہے نا مسلمان جس کے نام سے ہو رہا ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا میں تشہد میں علی کی ولایت کی گواہی دوں یا نہ دوں؟ میں گواہی دوں یا نہ دوں؟ میں اپنے طور پہ یہ کہتا ہوں یار تیرا اللہ پہ کتنا یقین ہے، کتنا یقین ہے کہ تو نے سب کچھ تو بخشوا لے گا، جس سے تمام یعنی ہر چیز جس سے وہ منع کر رہا ہے وہ تو کیے جا رہے کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ تجھے کتنا یقین ہے، یہ میں عقل کی ایک بات کر، تجھے کتنا یقین ہے، اور جس کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب یہ پیغام نہ پہنچایا تو کچھ نہیں کیا۔ اگر قیامت والے دن، یہ میں فکر دے رہا ہوں جی، اگر میرے پاس کتابیں بھی ہیں، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، 17 توضیح المسائل والوں کی توضیح المسائل بھی ہیں، لیکن میں وہ ادھر نہیں جا رہا جی، میں ایک عقل کی بات کر رہا ہوں۔ اگر قیامت والے دن جہاں پہ تو نے یہ سارا کچھ بخشوا لیا نا، وہ بخشنے والا ہے، وہاں پہ ایک گناہ کہنا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ جس سے منع کر رہے وہ رحمان و رحیم معاف کر سکتا ہے، تو جس کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، تیری نماز کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ یہ بات میں نے جذبات میں نہیں کہی جی، میں بڑے ٹھنڈے دماغ والا، بڑے آرام اور سکون سے پڑھنے اور چلنے والا بندہ، ٹھیک ہے؟ اللہ مولا سلامت۔ دکھ کس بات کا ہے؟ دکھ اسی بات کا ہے کہ مسلمان یہ نہیں سمجھ سکے کہ القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن کو نہیں سمجھ سکے۔ قرآن کو سمجھ آتے تو کل اسألکم علیہ اجرا بھی سمجھ آتا، القرآن ما علی و علی ما القرآن بھی سمجھ آتا، یا علی انت قسیم النار والجنہ بھی سمجھ میں آتا، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ بھی سمجھ آتا۔ میں نے تلاوت قرآن کی تفسیر بھی کر دی اور میں نے تلاوت بھی کر دی۔ اب میرا دل چاہتا ہے نا کہ مسلمانوں نے اہل بیت کی سیرت کی تلاوت کیسے کی، بس میں وہ کہنا چاہوں گا جی، میں مختصر میں نے کر دی ہے۔ اللہ درجات بھائی، یہ سید زادہ مسعود شاہ جی بہت نیک سید تھا، جو میری ملاقات تھی مجالس میں، ناظم منبر تھے، بڑے کم گو، بڑے خاموش طبع، صاحب علم۔ اگر یہاں پہ نہیں تھے تو میں نے جب انہیں دیکھا ہے ان کے پاس ڈائری، پتہ چلتا تھا کہ کسی سید خاندان کا سید زادہ ہے، اس خاندان کا وہ عزت ہے، خاندان کی، اس خاندان کی پہچان ہے۔
میں قربان ہو جاؤں، اللہ سید مسعود حسین شاہ ابن سید محمود شاہ، میں نے جب نماز جنازہ پڑھائی نا ولایت والی، بسم اللہ. تو بچوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی ملا آ گیا ہے، یہ بندہ بڑے عقیدے والا تھا، پتہ نہیں اب یہ کیا کرے گا. اور جب علی ولی اللہ سنا تو ہم بھی خوش ہو گئے، بسم اللہ. اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، جب آئے نا جنازہ لے کر آئے بڑی شان و شوکت کے ساتھ سید مسعود کا جنازہ آیا. میں نے چند مرتبہ یہ دیکھا، باہر میں گراؤنڈ میں کھڑا تھا جنازہ گاہ کے سامنے، کہ کچھ بیویاں آئیں، خواتین آئیں. ایک مرتبہ جنازہ رکا، چہرہ دکھایا، کہا کہ ہٹ جائے، پردہ دار آئے. دوسری مرتبہ پھر جنازہ رکا اور کہا کہ پردہ دار آئے. تیسری مرتبہ جب مسعود شاہ کی میت امام بارگاہ میں بھائی کے انتظار میں رکھی گئی تو پھر مستورات آئیں اور کہا کہ پردہ کر لیں، مرحوم کی رشتہ دار خواتین آئی ہیں. کتنا احترام کیا. دکھ اس بات کا ہے کہ اگر مسلمان قرآن کو سمجھتے نا تو اہل بیت سمجھ آ جاتی. مولا مظلوم کربلا، میدان کربلا میں 72 لاشیں پڑے ہیں، 72 لاشیں پڑے ہیں، خون ہے، لاشیں ہیں، سر تن سے جدا ہے، چادریں لوٹ لی گئی، بیبیوں کو قیدی بنا لیا گیا. عجیب محبت ہے بہن اور بھائی کی. مجھے نہیں پتا کہ ان بیبیوں میں آنے والے مرحوم کی بہنیں بھی تھیں، لیکن اس کی رشتہ دار تو تھی. زمانے نے آج بھی ہماری روایت ہے، کوئی بھی ہمارا دوست نہ اگر خاتون ساتھ ہو تو ہم سلام نہیں کرتے، ہم سلام نہیں کرتے، سر جھکا کر نکل جاتے ہیں. اپنا دوست ہے، اپنا رشتہ دار ہے. لیکن میں قربان جاؤں، جب آئی نا بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی کی لاشوں پہ، پہلے اجازت، مضمون لمحہ ہو جاتا ہے، اجازت طلب کی، مجھے اجازت دے میں جاؤں اپنے بھائی کو الوداع کہوں، میں بھائی سے ملوں. لیکن میں قربان ہو جاؤں، جب آئی نا پاک آقا زادی، کہاں پہ؟ جہاں پہ مولا مظلوم کربلا کا لاشا تھا. آپ سنتے رہتے ہیں، لاشا تھا کیا؟ پتھروں کا ڈھیر تھا. آئی بی بی پاک کیسے؟ ہاتھ پس گردن پڑے، پس گردن تھے ہاتھ. پاک بی بی آئی نا تو کونیوں سے پتھر ہٹانا شروع کیا. میں قربان ہو جاؤں، مسلمانوں نے کس طرح سے اجر رسالت ادا کی. کونیوں سے پتھر ہٹانا شروع کیے. ہٹاتے بی بی پاک کو لاشا امام مظلوم کربلا نظر آیا. جب لاشا دیکھا نا، کٹی ہوئی گردن، سر تن سے جدا، بی بی پاک رک کے کہتی ہیں، بی بی پاک فرماتی ہیں، اے میرا ویر، کیا جنت کا سردار حسین تو ہے؟ کیا علی کا بیٹا تو ہے؟ کیا میری ماں زہرا کا لخت جگر حسین تو ہے؟ کیا جس کے جنت سے درزی کپڑے لاتا تھا وہ تو ہے؟ کہا بہن، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، کہا بہن یہ بڑا مشکل وقت ہے، تو بتا کیوں کہنا کیا چاہتی ہے؟ میں قربان ہو جاؤں عزادارو، وہ سیدو، مولا کے ماننے والو. بی بی پاک کہتی ہیں کہ بھائی حسین، میرا دل چاہتا ہے آج میرے سر پہ چادر ہوتی، میں اپنی چادر کا تجھے کفن پہناتی. مولا فرماتے ہیں، اے میری بہن زینب، تیری چادر کہاں ہے؟ تیری چادر کہاں ہے؟ کہا ویر حسین، میری نانا کی امت نے ہماری چادریں بھی لوٹ لی ہے. اللہ